بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہاکس کے پیارے دوستو، میں ہوں شہباز رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہاکس۔ پیارے ساتھیو، آج کی ویڈیو معمر قذافی پر ہے جو لیبیا کے صدر تھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ان کے بارے میں شیئر کروں گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ معمر قذافی کل سے آج تک 20 اکتوبر سن 2011۔ اس برس کے شروع میں تیونس سے عرب دنیا کی جس سیاسی کایا کلپ کا آغاز ہوا تھا، لیبیا اس فہرست کا تازہ ترین باب ہے، جہاں آئینی ہاتھوں سے حکومت کرنے والے عرب آمروں کا انجام نوچتہ دیوار بنا ہے۔ عرب جمہوریہ لیبیا کے کرنل معمر قذافی طویل ترین عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے عرب رہنما تھے۔ 41 برس پہلے ایک نوجوان کرنل کی حیثیت سے حکومت پر قبضہ کرنے والے معمر قذافی کے بارے میں چند ماہ پہلے شاید ہی کوئی یہ پیش گوئی کر سکتا تھا کہ ان کی حکومت کا کنٹرول اتنی تیزی سے ملک پر سے ختم ہونے لگے گا۔ پیارے ساتھیو، معمر قذافی 1942 میں سرت کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے اور اوائل جوانی میں وہ عرب قوم پرستی کے پیروکار اور مصری رہنما جمال عبد الناصر کے شیدائی تھے۔ سن 1956 کے نہر سوئس کے بحران دوران مغرب اور اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں بھی وہ پیش رہے تھے۔ لیبیا میں بادشاہت کے خلاف بغاوت کا منصوبہ فوجی تربیت کے دور سے ہی ان کے ذہن میں تھا اور بالآخر سن 1969 میں برطانیہ سے تربیت حاصل کر کے لوٹنے کے بعد انہوں نے بنغازی شہر کو مرکز بنا کر فوجی بغاوت کر دی اور خود لیبیا کے رہنما بن کر ابھرے۔ پیارے ساتھیوں، کرنل قذافی 70 کی دہائی میں عرب قوم پرستی کے علمبردار رہے اور انہوں نے لیبیا کو اس وقت کے مصری، شامی اور اردنی رہنماؤں کے ساتھ کئی معاہدوں میں بھی منسلک کیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے براعظم افریقہ میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن سن 90 کی دہائی میں عرب دنیا کو اپنی قیادت میں متحد کرنے کی کوشش میں ناکام رہنے کے بعد انہوں نے اپنی ساری توجہ براعظم افریقہ پر مرکوز کر دی اور افریقی ملکوں کے لیے ایک ریاست ہائے متحدہ کا خیال بھی پیش کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے افریقی ملکوں کی ثقافت سے ملتے جلتے لباس بھی پہننا شروع کیے۔ پیارے ساتھیوں، کرنل معمر قذافی دنیا بھر میں مختلف عسکریت شدت پسند تنظیموں کے بھی پشت پناہ اور مددگار رہے ہیں، جن میں تنظیم آزادی فلسطین یا PLO، آئرش ریپبلکن آرمی اور افریقہ کے کئی شدت پسند گروپ شامل ہیں۔ امریکہ نے سن 1986 میں یورپ کے بعض شہروں میں بم دھماکوں کے لیے کرنل قذافی کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے دارالحکومت طرابلس اور بنغازی شہر پر بمباری بھی کی، جس میں کرنل قذافی کی لے پالک بیٹی ہلاک ہو گئی تھی۔ سن 2003 میں عراق میں صدام حکومت کے سقوط کے بعد کرنل معمر قذافی نے اپنی عالمی تنہائی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ لاکر بی واقعے کا مقدمہ اسکاٹ لینڈ کے قانون کے تحت ہالینڈ میں چلوانے پر رضامندی ظاہر کی۔ برطانیہ کے ساتھ ایک سمجھوتے کے تحت انہوں نے اپنے خفیہ ادارے کے ایک سابق اہلکار عبد الباسط المغرہی کو بھی ہالینڈ کے حوالے کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، عدالت نے اس مقدمے میں المغرہی کو ہی مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی، جبکہ لیبیا نے لاکر بی واقعے میں مرنے والوں کے ورثاء کو ہرجانے کے طور پر کئی ارب ڈالر بھی ادا کیے۔ پیارے ساتھیوں، چند ماہ بعد ہی کرنل معمر قذافی نے لیبیا کے جوہری اور کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد مغرب نے ان کو مکمل طور پر قبول کر لیا۔ منفرد طریقے اپنانے کے لیے مشہور کرنل قذافی اکثر ٹیلی ویژن پر خیموں میں مقیم دکھائی دیتے، جہاں وہ غیر ملکی رہنماؤں کا استقبال بھی کرتے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ذاتی محافظوں میں خواتین کی اکثریت تھی۔ عرب قیادت کے حوالے سے کرنل قذافی کے اکثر دیگر عرب رہنماؤں سے اختلافات بھی رہے ہیں۔
چند برس پہلے قاہرہ میں عرب لیگ کے سربراہ اجلاس کے دوران تو ان کی سعودی بادشاہ عبداللہ سے سرعام تو میں بھی ہوئی تھی۔ کرنل قذافی کی عمر 68 برس تھی اور ان کی جانشینی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو تیار کر رہے تھے۔ لیبیا میں ان کے پورے دور اقتدار میں خفیہ اداروں کی بنیاد پر استوار ایک نہایت سخت گیر نظام رہا۔ اسی نظام کے اندر انہوں نے پہلے سوشلزم، سرمایہ داری اور اسلام کے کچھ پہلوؤں کو ملا کر اپنی سبز کتاب پر مبنی سیاسی نظریات پیش کیے۔ پھر 1977 میں جمہوریہ کے نام سے ایک ایسا نظام بنایا جس میں بظاہر اختیارات عوام پر مشتمل ہزاروں پیپلز کمیٹیوں کے ہاتھ میں تھے، لیکن عملاً ماہرین کے مطابق کرنل قذافی ہی تمام اختیارات کا سرچشمہ تھے۔ پیارے ساتھیو، اپنے پورے دور اقتدار میں انہوں نے اپنے خلاف کسی بھی طرح کے مخالفت کو انتہائی بے دردی سے کچل کر رکھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے خلاف احتجاج کے دوران بھی کوئی متبادل قیادت سامنے دکھائی نہ دی۔ تیونس سے شروع ہونے والے عرب عوامی بیداری کے اس سیلاب میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کرنل معمر قذافی کے بعد کا لیبیا کیسا ہوگا۔ پیارے ساتھیو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، لیکن جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔